السلام علیکم پیارے سننے والے میرے یوٹیوب پر بھائیو، آج کی ایک اہم کہانی کے ساتھ۔ میرا نام ڈاکٹر واٹسن ہے اور میں مشہور جاسوس شرلاک ہومز کا اچھا دوست ہوں۔ پچھلے سال کرسمس کے 2 دن بعد میں اس کے گھر پہ B21 بیکر اسٹریٹ گیا۔ میں اس سے کرسمس کی مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بیٹھک میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ملا۔ اس کے ساتھ ہی چند اخبارات رکھے ہوئے تھے۔ قریب رکھی کرسی پر ایک پرانا بیٹ ہیڈ ٹنگا ہوا تھا۔ شرلاک کے ہاتھ میں ایک محدود عدسہ تھا۔ تم کچھ کام کر رہے ہو؟ میں جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، بیٹھ جاؤ اور اسے پرانے اور دلچسپ ہیٹ کی طرف دیکھو۔ اس نے جواب دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس وقت باہر سڑک پر کافی ٹھنڈی ہوا تھی، مگر ہومز کی بیٹھک گرم ہو رہی تھی۔ اس پرانے ہیٹ میں تمہاری کیا دلچسپی ہے؟ کیا یہ کسی جرم میں استعمال ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہومز نے ہنستے ہوئے جواب دیا، نہیں، جرم میں نے نہیں، مجھے یہ بیکر اسٹریٹ ہوٹل کے دربار واٹسن سے ملا ہے اور اسے کرسمس والے دن سڑک پر پڑا ہوا ملا تو اس نے مجھے دکھانے کے لیے اٹھا لیا۔ اسی وقت دربان کو اس کے ساتھ ایک پرندہ بھی ملا تھا۔ یہ ایک اچھا اور صحت مند ہنستا تھا۔ میں نے وہ ہنس آج صبح اسے واپس کر دیا۔ وہ آج رات اسے اپنے گھر پر پکا کر کھانے جا رہا ہے۔ پہلے یہ ہیٹ تھا اور اب تم ہنس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے کہا، چلو پھر شروع کرتے ہیں کہ اس واقعے کا آغاز کیسے ہوا۔ ہومز نے کہا، کرسمس والے دن صبح تقریباً 4 بجے پیٹرسن اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ جب وہ عدالتی سڑک پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا آدمی کندھے پر ہاتھ لٹکائے جا رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ سامنے ہی سڑک پر چند نوجوان بھی موجود تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے لمبے آدمی کے سر پر رکھے ہیٹ کی نشان بتایا، جس سے اس کا ہیٹ سڑک پر گر گیا۔ لمبے آدمی نے اپنی چھڑی سے نوجوان کو مارنے کی کوشش کی، مگر حادثاتی طور پر پچھلی دکان کی کھڑکی سے جا ٹکرایا، جس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے پیٹرسن اس آدمی کی طرف بڑھا تاکہ اس کی مدد کر سکے، مگر لمبے آدمی نے دوڑ لگا دی۔ شاید دکان کا شیشہ ٹوٹنے سے وہ گھبرا گیا تھا اور پیٹرسن کو دوبارہ دربان والے کوٹ اور ہیٹ میں دیکھ کر اسے پولیس والے سمجھنے لگے۔ جب وہ بھاگا تو اپنے ہیٹ اور ساتھ ہی ہانس بھی سڑک پر ہی چھوڑ گیا۔ اسی لمحے نوجوان بھی فرار ہو گئے۔ پیٹرسن ہیٹ اور ہانس اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اگلے دن یہاں لے آیا۔ ہانس کے بائیں پاؤں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دلچسپ چھٹی لگی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ ماسٹر ہنری بیکر اور اہلیہ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہیٹ پر بھی HB لکھا ہوا ملا ہے، ہومز نے بتایا، اور ہیٹ اور ہانس کے مالک کا نام ہنری بیکر ہے۔ میں نے کہا، ہاں، مگر واٹسن میرے عزیز، اس سے ہمیں کوئی زیادہ مدد نہیں ملتی۔ یہاں لندن میں تو سینکڑوں ہنری بیکرز ہیں۔ میں نے آج صبح پیٹرسن کو یہ کہا کہ ہنس واپس کر دیا، اور یہ تمہارے رات کے کھانے کے لیے ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کچھ برا ہو۔
میں نے یہ کہتے ہوئے کالے پیٹ اپنے دوست کے ہاتھ دیا۔ معاف کرنا واٹسن، تم نے دیکھ تو صحیح مگر تم نے سوچا نہیں کہ تم نے کیا دیکھا ہوا۔ ہومز نے کہا، بالکل ٹھیک، تم اس ہیٹ میں کیا دیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا، اس ہیٹ کا مالک ایک ذہین آدمی ہے۔ وہ کبھی امیر تھا مگر اب غریب ہے۔